النکاح من سنتی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے۔ بھائیو بولو تمہارے سروں پہ مسلمانوں ٹوپی ہے، کیوں رکھا؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ داڑھی ہے، کیوں رکھی؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ سفید کرتا پہنا، کیوں پہنا؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ اور مسجدوں کے اندر نفل پڑھتے کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ سلام کرتے کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ مسکرا کے کیوں ملتے؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ تیمارداری کیوں کرتے؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اگر اس سنت پہ اور ان سنتوں پہ یہ مسلمان عمل کرتا ہے تو یہی مسلمان شادی اور بیاہ کے اندر جہیز کیوں لیتا ہے؟ یہی مسلمان روپیہ کیوں مانگتا؟ پیسہ کیوں مانگتا؟ گھوڑا کیوں مانگتا؟ جہیز کیوں مانگتا؟ لاکھوں روپے کے عوض اپنے بیٹے کی بکری چندردئی کے ہاتھ کی طرف کیوں کرتا ہے؟ نکاح بھی تو سنت ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تم نے ٹوپی کی سنت ادا کرنے کے لیے کوئی گاڑی کا قافلہ نہیں لگایا، نفل سنت کے لیے کوئی بھوج نہیں کیا، ارے چہرے پہ داڑھی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے 50 گاڑی کی قطار نہیں لگائی، تو او پگلے، او دیوانوں، او احمقوں، او بے وقوفوں اور قوم کے غداروں، کیوں کسی بیٹی کو لانے کے لیے، دلہن کو لانے کے لیے، کسی کی بہن کو اپنے رشتے میں لانے کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 اور 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے ہو؟ نکاح بھی تو سنت ہے، اس سنت کو شریعت کے دائرے میں تم ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سماج کی بیٹیاں، سماج کی بہنیں، سماج کی غریب مائیں آج بھیک مانگ رہی ہیں، بیٹیاں فرار ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ سودا اپنے ایمان اپنے عقیدے کا کر رہی ہے، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہیں، چوک پہ، چوراہے پہ، بس اڈوں پہ، دلی پہ، ممبئی پہ، ہریانہ پہ، پنجاب میں، ریل گاڑیوں کی پٹریوں پہ، حتیٰ کہ مسجد سے باہر نکل کے مندروں کے چوکھٹ کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے۔ کیسے مسلمان؟ اے تمہاری داڑھی کس کام کے لیے ہے؟ تمہاری ٹوپی کس کام کے لیے ہے؟ تمہارا نفل کس کام کے لیے ہے؟ اور نبی کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ مدینۃ العلوم اور قدوہ کے اس عظیم الشان جلسے میں آئے ہوئے تمام مسلمانوں، آپ سے بڑی درد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے قلق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سماج کو بچاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ، قوم کو بچاؤ، لڑکیوں کو بچاؤ، ماں کو بچاؤ۔ بوڑھے باپ کے آنسوؤں سے اپنی زندگی اور آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح مسنون ہے، اسے سنت بناؤ، اسے پیسے کے عوض میں ماسٹری، ڈاکٹری، انجینئری اور عہدے اور کرسی اور مکھیا گیری اور سرپنچی کے بدلے میں اپنے بیٹے کو خرید و فروخت اور مارکیٹ کا بکرا اور بکری اور بھینس اور بیل بنا کر کے اپنی عزت کو مت بیچو۔ اے مسلمانوں، طے کرو کہ نکاح کو آسان بنائیں گے۔ حضرت امیر شریعت ابھی تشریف لائیں گے، امارت شریعہ کا پیغام ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام ہے، جمعیت علماء ہند کی تحریک ہے، پورے ملک کے اندر یہ نکاح خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، اسے آسان بنائیے، مختصر کیجئے، اور سنت کے مطابق چند ایک لوگوں کے ساتھ مہر کی ادائیگی کے ساتھ چند ایک گواہوں کے ساتھ نکاح ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اور پیسے مت لیجئے، روپے مت لیجئے، مت مانگو پیسے مانگنے والے چور ہیں، پیسے مانگنے والے نکاح میں کتے ہیں، پیسے مانگنے والے نکاح میں رشوت خور ہیں، بے ایمان ہیں، قوم کے غدار اور ملت کے یہ ڈاکو اور اچکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو، ایسوں کی شادی میں شرکت مت کرو، اور اگر جاؤ تو حق بات سنت و شریعت کے دائرے میں کہہ کے آؤ۔ کیا مسلمانوں طے کرو گے کہ شادی میں پیسہ نہیں لیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، تو اٹھاؤ ہاتھ، مضبوطی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں، بولیے، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نکاح میں پیسہ نہیں لیں گے، بولیے، شادی میں پیسہ نہیں لیں گے، روپیہ نہیں لیں گے، جہیز نہیں لیں گے، گھوڑا جوڑا نہیں مانگیں گے، کپڑے نہیں مانگیں گے، اور لنگی کے ساتھ کچھی بھی مانگتا ہے میرا لڑکا سب۔ چھی
گندی کچھی کے بغیر نکاح پڑھنے کو نہیں چاہتا، طے کرو کہ انشاءاللہ سنت کے مطابق بغیر پیسے کے، بغیر بھوج بارات کے نکاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل بدل کے جانا، بڑا عظیم الشان، بڑی موقر شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں، سبوں کے قیمتی اوقات سے آپ اپنے دل کو بنا کے، بسا کے، اپنی نظروں، اپنے دلوں کے اندر تبدیلی کا، انقلاب کا جذبہ لے کے کدوا والے جاؤ، کدوا والے جاؤ، اور ایسا سماج اور معاشرہ بناؤ کہ مدینۃ العلوم کا یہ جلسہ صدیوں کے لیے، برسوں کے لیے